نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 76 سے 78 تک کا مطالعہ کریں گے، 3 آیات کا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانیا وانهم الا يظنون۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا، اور جب، اذا کا لفظ جو ہے یہ آتا ہے یعنی کہ فیوچر میں کچھ ہونا ہو، اور یہ بھی تھوڑا سا جیسے میں نے عرض کیا ابھی کہ سکھانے کے حوالے سے، تو جب از کا لفظ کبھی آئے گا تو وہ ماضی کے لیے ہوتا ہے۔ جب عربی آپ قرآن پڑھتے ہوئے از آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ماضی کی کوئی بات ہے، یعنی وقت جو گزر چکا ہے، پاسٹ کی کوئی بات آگے آئے گی، اور جب اذا آئے گا تو وہ ابھی فیوچر کی یعنی کہ مستقبل کی بات ہوگی۔ وَإِذَا، اور جب، لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں۔ تو یہ کب ملاقات کرتے تھے، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ فرمایا کہ اب مدینہ میں کوئی کسی اس بندے کو ہم داخل نہیں ہونے دیں گے جو ایمان والا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایمان لاتے ہیں۔ ایک تو یہ روایت بیان کی جاتی ہے، اور اسی طرح ویسے یہ ہے کہ انہوں نے طے کر لیا، اس کا جیسے سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے، آیت نمبر جو ہے نا 72، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس بات پر ایمان لے آؤ جو ایمان والوں پر اتری ہے، وجہ النہاری، دن کے وقت، وکفروا آخرہ، اور شام کو مکر جاؤ، شام کو کفر کر لو۔ مقصد کیا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ سادہ لو مسلمان بھی جو ہے نا پھر وہ بھی کافر ہو جائیں۔ یعنی یہ یہودیوں نے، جیسے آپ سنتے رہتے ہیں یہودیوں کی سازش، آج کل بھی آپ بہت سنتے ہیں پاکستان میں یہودیوں کی سازش، تو یہ بات جو ہے یہ اپنی جگہ درست ہے کہ یہودی ہمیشہ سے سازشی رہے ہیں، اور ان کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں سے پہلے یعنی اسلام کے آنے سے پہلے بھی انہوں نے دنیا میں بہت سازشیں کی ہیں اور بہت ماریں کھائی ہوئی ہیں۔ کبھی انہوں نے جو ہے نا بخت نصر سے مار کھائی، کبھی ٹیٹس رومی سے مار کھائی ہے، اور آج کے دور میں انہوں نے ہٹلر سے مار کھائی۔ کیونکہ یہ ہمیشہ ہی سازشیں کرتے ہیں، اور ہٹلر نے تو کہا تھا کہ بھائی میں نے اتنے یہودی مار دی ہیں لیکن میں کچھ زندہ چھوڑ رہا ہوں، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ یہ نہ کہیں کہ میں نے غلط کیا تھا، جو میں چھوڑ رہا ہوں یہ ثابت کریں گے کہ یہ اتنے برے ہیں کہ واقعی ان کو مارنا چاہیے تھا، یعنی ان کی سازشوں کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ جو ان کی سازش جو ہے نا ایکسپوز کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سازش کی، انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ دن کے وقت، دن کے چڑھتے ہوئے یعنی دن کے شروع میں آپ ایمان لے آئیں۔ مقصد کیا ہے کہ جو سادہ لوگ مسلمان ہیں ان کو اسلام سے پھیر دیں، ہم ان کو ایسی پٹی پڑھائیں اور ان کے سامنے ایسا عمل کریں کہ وہ بھی کہیں ہاں یار واقعی یہ دیکھیں نا اہل کتاب اتنے علم والے، تورات کے جاننے والے، جو بڑے نالج والے بندے ہیں، یہ اسلام انہوں نے قبول کیا، اور یہ شام کو انہوں نے کہا کہ یار کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے اسلام قبول کرنے میں، یہ تو صحیح دین نہیں ہے۔ تو جب وہ چھوڑیں گے تو یہ سادہ لوگ مسلمان بھی چھوڑ دیں گے۔ تو یہ اصل میں سازش تھی بیسیکلی منافقت کی، یہودیوں کی طرف سے، جو یہودی منافق تھے، کہ انہوں نے کہا کہ دن کے شروع میں جو ہے نا آپ مسلمان ہو جائیں، اور شام کو کہیں گے یار ہمیں تو اس میں کوئی سچ نہیں نظر آیا اور یہ سب ایسا ہی ہے، تو ہم تو واپس جاتے ہیں، تو سادہ لوگ مسلمان بھی وہ بھی کافر ہو جائیں گے۔ تو اسی کی بات ہو رہی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے،
قالوا آمنا، تو وہ کہتے ہیں ہم بھی مان لیں، ہاں یہ بات صحیح ہے، ایک نبی نے آنا تھا اور بالکل ہم بھی مان لیتے ہیں۔ لیکن یہ تو مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنی سازش کو کامیاب بنانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ لیکن وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، لیکن جب وہ اکیلے ہوتے، جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے، علماء کرام کے پاس جاتے اور ان کو بتاتے کس طرح ہوا ہے اور ان کو رپورٹ مل جاتی، تو وہ ان کو پھر آگے سے ڈانٹتے۔ انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، پاگل تو نہیں ہو گئے کہیں، تم مسلمانوں کو یہ ساری باتیں بتا رہے ہو کہ ہماری کتاب میں تو یہ حضور پاک کی صفتیں بیان ہوئی ہیں، یہ بیان ہوئی ہیں، ہاں ہاں ہماری کتاب میں آیا ہے کہ ایک نبی نے آنا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں تم اس طرح کی باتیں بتا رہے ہو، تو یہ تو تم ساری دلیلیں ان کو دے رہے ہو اور ہر چیز تم بتا رہے ہو، ہمارے سیکرٹ جو تم جو ہے نا وہ ان کو بیان کر رہے ہو۔ اور مفسرین نے اس پہ بتایا کہ انہوں نے اس وقت ہی حضور پاک کی جو بھی صفات تھیں ان کو، ایک تو یہ ہے کہ تحریف، جیسے ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا کہ تحریف کر کر کے اس میں سے چینج کر دیا، نکال دیا، کچھ تو نکال دیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں تھیں، نعت تھی، جو آپ کے بارے میں بشارتیں تھیں، ان کو مختلف انداز ہے کہ نہیں اس سے یہ نبی مراد نہیں ہے، وہ تو قیامت کے قریب کوئی آنے ہیں، اور اس طریقے سے نا اس سے یہ مراد نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کر کر کے اس کو مختلف تعویلات سے ہٹا دیا۔ تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے جب وہ ملتے تھے ان سے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا، تو ان کے بڑے کہتے تھے، علماء کرام جو ان کے تھے، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم ان کو بیان کرتے ہو۔ یہاں پہ بھی تحدثو کا جو لفظ ہے اس کا مادہ ہے دال سین سے ہے۔ حدثہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی نئی واقعہ ہونا، کوئی نئی چیز ہونا، اسی طرح اس سے مطلب ہے کہ بات، اور حادثہ بھی اسی سے نکلا ہے، حادثہ بھی آپ کہتے ہیں نا تو وہ ایک واقعہ ہوتا ہے، تو اسی سے پھر محدث ہے۔ تو اتحدثونہم، کیا تم ان کو یہ بات بیان کرتے ہو، یہ وہ کہہ رہے ہیں بڑے ان کے، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہر کی ہے، یعنی تورات میں جو باتیں آئی ہیں تم ان کو کیوں بتاتے ہو، لیحاجوکم بہ عند ربکم، کہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ حاجوکم، اس کا ورڈ جو ہے یہ اس کا مادہ جو ہے جیم جیم ہے، حاجاجا اس کا مطلب ہوتا ہے بحث کرنا اور حجت بازی کرنا، دلیل پیش کرنا، اپنی ریزننگ کرنا کہ نہیں جی ہم یہ صحیح ہیں۔ لیحاجوکم بہ عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں۔ تو مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ یہ قیامت کے دن، وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہونا ہے، جب ادھر پیش ہونا ہے، تو اس وقت یہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی دلیل پیش کریں گے کہ انہوں نے تو دنیا میں ہمیں کہا تھا کہ تمہاری کتاب، یعنی ہماری کتاب میں جو ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں اور ان کے سچا ہونے کی دلیلیں موجود ہیں، تو پھر مسلمان کہیں گے کہ پھر ایمان کیوں نہیں لائے تھے، تو اس وقت تم پکڑے جاؤ گے، تو اس وجہ سے تم ابھی بتاؤ نا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ ان کے فساد عقیدہ کا حال دیکھیں گے، ان کو یعنی اتنا یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے، اور جو دنیا میں کر رہے ہیں کیا اس سے اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پتہ نہیں ہے کہ مسلمان قیامت کے دن جا کے بتائیں گے۔ تو یہ یہاں پہ واقعی ان کے عقیدے کی بھی ایک طرح سے بات ظاہر ہوتی ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تم سوچتے نہیں ہو، یہ ان کو کہہ رہے ہیں جو مسلمانوں کے ایسی باتیں بتاتے تھے۔ اولا یعلمون، کیا یہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یسرون و ما یعلنون، کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ اعلان کرتے ہیں، یعنی جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں۔ کیا اس بات کو بھی کو نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے، چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ اب اگلی آیت جو ہے یہ بڑی اہم ہے، اور اصل آج کا جو سمجھ لیں عنوان ہے وہ بھی اسی میں ہی پوشیدہ ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ امی ہیں، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر اپنی خواہشات یعنی جھوٹی آرزویں انہوں نے پالی ہوئی ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ نہیں مگر گمان کرتے۔ امی کا جو لفظ ہے، ایک تو اس کا میں نے لفظی مطلب بتا دیا ہے۔ امی بیسیکلی تو عربوں کو کہا گیا قرآن مجید میں اصلاً، کہ
کہ عرب جو تھے وہ بالکل ان پڑھ تھے، اور اس کے مقابلے میں یہودی پڑھے لکھے تھے. لیکن یہاں کوئی بھی جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب ایک لفظ مختلف جگہ پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کو اس کے سیاق و سباق میں دیکھنا ہوتا ہے. تو یہاں سیاق و سباق میں کیونکہ یہودیوں سے بات ہو رہی ہے تو یہودیوں میں جو لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے اس کی بات ہو رہی ہے. تو امی جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ان پڑھ جو ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی امی کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دونوں میں کس طرح آپ کریں گے؟ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا یہ آپ کی صفت ہے، آپ کا شرف ہے، آپ کا امتیاز ہے، آپ کی مطلب اعلیٰ شان بیان کرنا اس میں مقصود ہے. یعنی آپ کی اس سے شان بیان ہوتی ہے. کس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، کسی اسکول کالج سے نہیں پڑھا، کسی کے آگے جو ہے نا زانو تلمذ طے نہیں کیے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے استاد ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا شرف تھا اور یہ دلیل تھی، اور مشرکین مکہ کو اور بعد میں باقی دنیا کو یہ بتایا جا رہا تھا، دیکھیں یہ اللہ کے واقعی سچے نبی ہیں اور اللہ نے ان کو پڑھایا. دیکھیں انہوں نے پہلے کسی سے تعلیم نہیں حاصل کی. تو قرآن مجید میں ہی آتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھا ہوتا تو پھر لوگ کہتے کہ جی دیکھیں جی یہ ان کو نے تو ادھر سے پڑھا ہے، تو وہاں سے سیکھ کے جو ہے نا یہ بتا رہے ہیں. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں فرمایا ہے آیت نمبر 48 میں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، کہ آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، یعنی آپ لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی ایک بیان کی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم امی اور بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، نہ لکھنا جانے نہ حساب، مہینہ کبھی اتنا ہوتا ہے اور کبھی اتنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھوں سے ایک دفعہ، دو دفعہ، پھر 3 دفعہ بتایا کہ یعنی 30 کا مہینہ ہوتا ہے اور پھر ایک دفعہ انگوٹھا ایسے کر کے 3 دفعہ کیا، یعنی یا 29 کا ہوتا ہے. اور پھر یہاں سے یعنی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کسی استاد کے پاس نہیں گئے اور اللہ کے سچے نبی ہیں. اور یہ صحیح بخاری کی جو ہے نا حدیث ہے کتاب الصوم سے، حدیث نمبر 1913 یعنی 1913. ایک جو اس کی مثال مفسرین نے دی ہے وہ بڑی اچھی. انہوں نے کہا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے یعنی ایک ہی لفظ ہے وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے، اس کی انہوں نے مثال بڑی اچھی دی. یہ مفتی سعید صاحب ہیں، یہ انڈیا کے، ان کی یہ مثال انہوں نے بیان کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ یتیم آپ کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں یتیم؟ ہاں، جس کے والد نہ ہوں. تو یہ انسانوں میں تو ایسا ہے کہ جس کے والد نہ ہوں اس کو یتیم کہتے ہیں، لیکن جانوروں میں یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ماں نہ ہو. یہ انہوں نے بیان کیا، یعنی جس کی ماں نہ ہو اس کو یتیم کہتے ہیں. تو اب لفظ تو ایک ہی ہے لیکن وہ وہاں پہ ڈیفرنٹ ہو گیا. اسی طرح انہوں نے بتایا کہ ایک اسکالر تھے، ایک عالم دین تھے، وہ تقریر کرتے تھے اور وہ کہتے تھے میں امی نبی کا امی امتی ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ اس طرح بیان نہ کریں، یہ حضور پاک کی تو شان بیان ہوگی. یعنی حضور پاک کے لیے جب یہ امی کہا جائے گا تو آپ کی شان بلند ہوتی ہے، شان ہے. لیکن کوئی عام بندہ کہے کہ میں امی ہوں تو وہ تو پھر امی کا مطلب ہے کہ ان کا کنڈا نہیں ہوتا، یعنی اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے نا، جاہل ہے. تو ان کو لوگوں نے سمجھایا، علماء کرام نے سمجھایا ہوگا کہ بھائی اس طرح نہ کہو کہ میں امی نبی کا امی امتی ہوں. بھائی یہ کیا بات ہے؟ وہ تو آپ کی شان ہے لیکن آپ کا اس میں پھر نقصان ہے، یعنی یہ آپ کا عیب ہے. اسی طرح ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اس میں، ان کا بھی میں سن رہا تھا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ امیون لا یعلمون الکتاب، کہ وہ نہیں جانتے کتاب کو، یعنی وہ ایسے ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے. تو یہاں کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ ظاہر ہے تورات کی بات ہو رہی ہے، یا الہامی کتاب کی. اگر امت مسلمہ کی بات ہوگی تو قرآن مجید کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ایم ایس کر لیا یا پی ایچ ڈی کر لی، یا ایون اس کے بعد بھی آج کل ہوتا ہے پوسٹ ڈاکٹریٹ، پوسٹ ڈاک اس کو یعنی مختصراً کہتے ہیں.
وہ کر لیا تو وہ بڑا پڑھا لکھا ہے. لیکن اگر قرآن مجید کی 2 آیتیں نہیں آتی، ان کا ترجمہ نہیں کر سکتا، ان کی تشریح نہیں کر سکتا، تو کہتے ہیں وہ بھی پڑھا لکھا پھر جاہل ہے. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو ہے نا موقف تھا. تو اس حوالے سے یہ اہم بات ہے کہ امی جو ہے وہ ایک لفظ تو ہے، لیکن اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو قرآن مجید ہے یا کوئی بھی الہامی کتاب ہے اس کو تو نہ آپ جانیں اور باقی دنیا کا علم حاصل کریں، تو یہ پھر ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی جو ہے وہ بندہ جو ہے نا پڑھا لکھا جاہل قرار دیا جائے گا. اسی طرح امی کی تفصیل میں جو بیان کیا گیا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. تو اب جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے علم نہیں حاصل کیا، اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا. تو اس لیے مفسرین نے اور علماء کرام نے انہوں نے کہا کہ حضور پاک کا علم جو ہے وہ بہت زیادہ تھا. یعنی بعض نے تو مثال بیان کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم کو ایک سمندر قرار دیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک چڑیا جو ہے وہ چونچ مارے سمندر میں سے اور اتنا پانی لے لے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کو تو کوئی وہ نہیں کر سکتا. یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے بیان کیا ہے، ظاہر ہے مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن آگے جو مثال ہے اصل وہ سمجھنے والی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ باقی دنیا کے جتنے بھی اہل علم ہیں ان کا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہی جیسے حضور کا علم سمندر ہے، اور ان کا سب کا علم جو ہے نا ایسی ہے جیسے ایک چڑیا جو ہے وہ چونچ مار کے سمندر میں سے پانی لے لے. اسی طرح ایک حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے. اور بڑی مشہور حدیث ہے، اور ہم سب جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے صاحب علم تھے، اور ان کی علم کی مثالیں ایسی ایسی زبردست ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. بلکہ ایک مثال میں یہاں بیان کر دیتا ہوں، بڑی زبردست ہے، میتھمیٹکس کے حوالے سے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک بندہ آیا اور اس نے کہا جی اونٹ ہیں میرے پاس، 17 اونٹ ہیں، تقسیم کرنے ہیں، اور ایک بندے کو آدھے اونٹ دینے ہیں، ایک بندے کو تیسرا حصہ دینے ہیں اور ایک کو 9واں حصہ دینے ہیں، تو آپ تقسیم کریں، اور اونٹ کو ذبح بھی نہیں کرنا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. ہمارے آج کے دور کے جو بڑے جناب پی ایچ ڈی اور ہائی لیول کے پہنچے ہوئے ہیں، اگر وہ صاحب کرتے تو وہ کہتے یار یہ تو فریکشنز میں ہی ہونا ہے، یہ نہیں پاسبل ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا اپنے غلام کو کہ جاؤ بیٹا ایک جو ہے نا اپنا اونٹ لے آؤ. وہ اونٹ لے آئے، 18 اونٹ ہو گئے. تو جس کو آدھے دینے تھے اس کو کہا 2 پہ تقسیم کرو، 9 اونٹ اس کو دے دیے. جس کو تیسرا حصہ دینے تھے اس کو 3 پہ تقسیم کیا، 6 اونٹ اس کو دے دیے. اور جس کو کتنے دینے تھے 9واں حصہ دینا تھا اس کو 9 پہ تقسیم کیا، تو 9 دونی 18، 2 اونٹ اس کو دے دیے. تو کتنے ہو گئے؟ 9 اور 6 15 اور 2 17. 17 اونٹ تقسیم کر دیا، 1 اونٹ بچ گیا، وہ اپنے غلام کو کافی ہے آپ لے جائیں. تو سارے صحیح حساب بھی ہو گیا اور برابر تقسیم بھی ہو گیا، اونٹ بھی کوئی نہیں ذبح کیا. تو بہرحال یہ ایک مثال ویسے یاد آ گئی. اب جو آج کا جو اہم ترین موضوع ہے جس پہ اصل میں نے کہا تھا کہ جس کا عنوان جو ہے وہ ہم رکھیں گے یہودیوں اور مسلمانوں کی جھوٹی آرزوئیں. آج کا جو درس ہے، جو آج کا سبق ہے، باقی ٹھیک ہے الفاظ کے معنی اور ایکسپلینیشن وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں کی جھوٹی آرزوئیں کیا تھیں، ٹھیک ہے. پھر اس سے جیسے ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید کس کے لیے آیا ہے، یہودیوں کے لیے تو نہیں آیا ہوا نا کہ یہودیوں ہے کتاب پڑھو تو نصیحت حاصل کرو، ٹھیک ہے نا. اور یہودیوں کی باتیں بار بار آ رہی ہیں. تو اصل میں یہ ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جو یہودی کرتے رہے ہیں تم نے نہیں کرنا، انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں وہ تم غلطیاں نہ کرنا، اور انہوں نے جو 2 نمبریاں کی ہیں وہ تم 2 نمبریاں نہ کرنا. تو وہ ساری باتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں جو انہوں نے کی ہیں اس سے بچنا ہے، پھر تم ٹھیک رستے پہ رہو گے، ورنہ تم بھی تباہ ہو جاؤ گے. تو یہودیوں کی جھوٹی آرزوئیں کیا تھیں؟ وہ کیا کہتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے بڑے چہیتے اور لاڈلے ہیں، نحن احباؤہ، ہم اس کے بڑے پیارے ہیں، ہم اس کے محبوب ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم سے پیارا کون ہو سکتا ہے.
تو کیا کہتے تھے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند روز، بس ہم جو مرضی غلط کریں جو بھی کریں، جہاں جہنم میں آپ کہتے ہیں چلے بھی جائیں گے نا تو ہمیں بس آگ کچھ دن چھوئے گی، ٹھیک ہے نا، کچھ دن بس ہم جہنم میں رہیں گے، پھر فوراً ہم نکال لیے جائیں گے، ہاں بخشے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ کہتے تھے کہ ہمیں بزرگوں کی سفارش سے جہنم سے جلدی نکال لیا جائے گا۔ اور مفسرین نے لکھا کہ سود کھانے اور اللہ کی کتاب کو تھوڑے داموں بیچنے کے باوجود ان کا یہ خیال تھا، یہی ان کی امانیاں تھیں، یہی ان کی جھوٹی آرزویں تھیں۔ اور اسی طرح وہ کہتے تھے کہ کوئی شخص جنت میں جائے گا نہیں مگر یہ کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، اور کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یہ ان کی کچھ جھوٹی آرزوؤں کی میں نے لسٹ کی ہے، لیکن اصل جو ہے اب وہ موضوع ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے کہ مسلمانوں کی جھوٹی آرزویں اور من گھڑت خواہشات۔ اصل آج کا جو سبق ہے نا، دیکھیں قرآن مجید پڑھنے کا کوئی مقصد ہے، اس سے ہم نے کچھ سیکھنا ہے اور پھر اپنے عمل میں بہتری لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مسلمانوں کی اور ان کی یہودیوں کی جھوٹی آرزوؤں کے حوالے سے، سورۃ النساء آیت نمبر 123، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہیں کوئی مدار تمہاری جھوٹی خواہشات پر، ولا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہ اہل کتاب کی جھوٹی آرزوؤں پر، مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جس نے برا کام کیا، جس نے برے کام کیے اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کو اس کی سزا دی جائے گی، ولا یجد لہ، اور وہ شخص نہیں پائے گا من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیًا ولا نصیرا، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یہ قرآن مجید میں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، آپ سب سن رہے ہیں نا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 123، 123، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، نہ تو تمہاری خواہشات پر دار و مدار ہے، اور نہ اہل کتاب کی خواہشات اور جھوٹی آرزوؤں پر دار و مدار ہے کہ وہ جو سوچ لیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے تو ایسے ہی بخش دینا ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، مَن یعمل سوءًا یجز بہ، جس نے برے کام کیے اس کو اس کی سزا دی جائے گی، جزا کا مطلب سزا بھی ہوتا ہے ترجمے میں، ٹھیک ہے نا، عربی میں، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیًا ولا نصیرا، اور وہ بندہ جس نے غلط کام کیا ہوگا وہ اللہ کے سوا کوئی دوست کوئی مددگار نہیں پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا بنایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ نال بالنال، اس کا یعنی مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، یعنی اہل کتاب کی تم پیروی کرو گے، اور کس طرح کرو گے، جیسے ایک جوتا دوسرے کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی آپ جوتا پہنتے ہیں، دو ہوتے ہیں نا، تو ایک پاؤں جو دوسرے پاؤں کے کتنا مشابہ ہوتا ہے، ذرا سا بھی ڈیفرنٹ ہو تو آپ کہتے ہیں یار یہ کسی اور کا میں نے پہن لیا۔ مسجد میں بعض اوقات غلطی سے آپ کسی اور کا پہن لیتے ہیں ایک پاؤں، تو وہ آپ کو فیل ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو کوئی اور ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے نا پہلے لوگوں کو فالو کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، اور آپ نے فرمایا یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گو کے بل میں داخل ہوا ہے تو تم بھی داخل ہوگے۔ گو ایک جانور ہے، چھپکلی کی طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے چھپکلی ہوتی ہے اسی طرح کا وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور وہ جنگلوں میں جیسے کوئی پہاڑ ہے یا اس طرح کی یعنی جو جگہیں ہوتی ہیں وہاں پہ وہ اپنا بل بنا لیتا ہے، جیسے سانپ کا بل ہوتا ہے جس میں سانپ گھس جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی اس نے بھی اپنا بنایا ہوتا ہے، اس میں گھس جاتا ہے یہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا کہ جیسے پہلے لوگوں میں سے ایسے لوگ تھے، یعنی اگر وہ گو کے بل میں گھسے تھے نا تو تم بھی وہی کام کرو گے، تم بھی وہ کر کے چھوڑو گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے پڑھا ہے کہ یہودیوں کی جھوٹی آرزویں تھیں، وہ اپنی جھوٹی آرزوؤں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ امانی جو ہم نے لفظ پڑھا ہے جھوٹی آرزویں، یہ ان کے یہودیوں کے علماء ان کو جو جھوٹے من گڑت قصے سناتے تھے اور اس سے وہ خوش ہوتے تھے، وہ اس کے پیچھے وہ چال پڑتے تھے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان کہیں ہم بھی تو نہیں جھوٹے قصے کہانیوں اور من گڑت باتوں کے پیچھے چل رہے، اور ایسی ہم نے بھی خواہشات اور جھوٹی خواہشات کو پالا ہوا ہے۔
اور وہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے. تو دین کیا ہے؟ جیسے ہم ہر دفعہ بات کرتے ہیں اور یہ ضروری بھی ہے کہ دین قرآن اور حدیث کا نام ہے، قرآن اور سنت کا نام ہے. جو اس سے باہر ہے وہ دین نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو کہ نہیں ہے اس طرح کر لیں تو وہ آپ اس سے پوچھیں گے قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے. اگر اس میں نہیں ہے تو اس کو کہیں پھر یار یہ تو آپ ایسی بات نہ کریں. تو اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ مسلمانوں نے بھی کی ہوئی ہیں. مثلا پاکستان میں ہم رہتے ہیں تو پاکستان کی مثال سب سے پہلے آ جاتی ہے. ایک کوئی دروازہ ہے، بہشتی دروازہ اس کو کہتے ہیں. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اور وہ سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی مزار پہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو اس میں سے سال جب وہ کھلتا ہے اس میں سے گزر جائے وہ جنتی ہے. تو اس کے بارے میں اسی وجہ سے اس کا دروازے کا نام انہوں نے رکھا ہے بہشتی دروازہ. اور وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے اور بعض لوگ کچلے بھی جاتے ہیں. اور بعض لوگوں نے بیان بھی کیا ہے، بعض اسکالرز کا، ظاہر ہے میں تفسیریں کچھ پڑھتا بھی ہوں اور کچھ جو ہے نا سنتا بھی ہوں. تو انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت کا بیٹا جو ہے اس میں کچل کے مر گیا. تو اس کو کہا گیا کہ یہ، اس کے پاس لوگ افسوس کرنے گئے تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا تو شہید ہوا ہے. تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سے قرآن میں، کون سی حدیث میں کہ پاکستان میں کوئی دروازہ ہوگا اور اس میں سے جو گزر جائے گا وہ جنتی ہے؟ کیا خانہ کعبہ جو ہے اس کے پاس سے گزرنے سے آپ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یار وہ تو جنتی ہو گئے؟ اس کے بارے میں تو نہیں. اسی طرح ایسی باتیں آپ سنیں گے. مطلب یہ مفتی سعید صاحب کا میں حوالہ دے رہا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ عام سید تو نہیں لیکن کچھ سید یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم جو مرضی کریں، حضور پاک کس دن کام آئیں گے. ہر ایک تو نہیں کہتا ہوگا لیکن بعض اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی بیٹی اور حضرت صفیہ اپنی پھوپھی کو کہا تھا، اے صفیہ اپنے اعمال ٹھیک کر لو، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، اپنے آپ کو خود ہی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے فاطمہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں ایسی ہی باتیں بتائی جاتی ہیں. اسی طرح ساری زندگی نماز نہ پڑھنا اور رمضان میں آخری جمعے میں کہتے ہیں پتہ نہیں عصر کے وقت جو ہے نا قضائے عمری پڑھ لیتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں بس وہ پڑھ لیں گے تو ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے مطلب مشہور کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ خار ہیں بدکار ہیں، بہت مشہور شعر ہے. خار ہیں بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں یا رب تیرے محبوب کی امت میں ہیں. یعنی ہم نے نہیں بدلنا، بس ہم تیرے محبوب کی امت میں ہیں، لہٰذا بس تو ایسے ہی ہمیں کوئی معاف کر دے. اور پھر اس طرح کی باتیں کرنا کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے پردوں میں رکھا ہوا ہے تو اللہ آخرت کے دن کیسے وہ کر دے گا، یا اللہ تعالیٰ نے یہاں کرم کیا ہوا تو آگے بھی ایسے. یہ باتیں قرآن و حدیث سے میل نہیں کھاتی. ٹھیک ہے نا. اور بھی ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا. قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں اچھا رکھا ہوا تو آگے بھی وہ اچھا ہی کرے گا نا. تو ایسا اللہ تعالیٰ سے آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لیا ہوا. اسی طرح کچھ لوگ ساری عمر گناہ کرتے رہتے ہیں اس امید پر کہ حج کر لیں گے اور معاف کروا لیں گے. حج سے گناہ معاف ہوتے ہیں. بھئی حج سے گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن جو بندہ پہلے سے سوچ کے اس طرح کی حرکت کرے گا وہ تو مذاق کر رہا ہے قرآن و حدیث کے ساتھ، شریعت کے ساتھ. تو یہ بات جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح بعض پیروں کے بارے میں آتا ہے جو کہ میں نے اپنی زندگی میں خود بھی دیکھا ہے. یعنی یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، جو کہ اپنے مریدوں کو یہ کہتے ہیں یا ایکسپریشن دیتے ہیں. مطلب ان کے مرید کہتے ہیں جی ہمیں ہمارے پیر صاحب کی طرف سے نمازیں معاف ہیں. وہ نمازیں نہیں پڑھتے. ہاں ابھی بھی لوگ پائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں نمازیں معاف ہیں، ہمیں ہمارے پیر صاحب بس بخشوا لیں گے، ہمیں کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے متعلقہ میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا تو بڑا مشہور واقعہ، شاید میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو سنایا ہو. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ ہیں اور وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے. یہ نہیں ہے کہ بس ولی اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ تسبیحاں ہاتھ میں پکڑ کے اور بڑی سی جناب پگڑی پہن لیں، گلے میں جو ہے نا کچھ اور منکے شنکے ڈال لیں اور آپ کو آتا جاتا کچھ نہ ہو اور آپ جناب بہت جی بڑا ولی اللہ ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا. وہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے. تو وہ ایک دفعہ جا رہے تھے باہر کہیں تو بادل اوپر سے گزر رہا تھا، اوپر سے آواز آئی ان کو. یہ نمازیں معاف ہونے سے مجھے یاد آیا اور میں نے لکھا بھی تھا. ان کو آواز آئی ہے عبد القادر. انہوں نے دیکھا بادل سے آواز آ رہی. انہوں نے کہا میں تیرا رب ہوں. تو وہ بڑے حیران ہوئے.
تو انہوں نے کہا میں نے تجھے نا ساری نمازیں معاف کر دی ہیں، تو نے بہت نمازیں بہت تہجدیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، تو نے عبادت بہت کر لی ہے، اب تجھے نا ساری نمازیں معاف۔ تو انہوں نے 1 منٹ کے لیے سوچا، انہوں نے کہا یار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن میں حدیث میں کہیں نہیں آتا کہ ان کو نمازیں معاف ہو گئی، مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یار یہ کہیں شیطان کی کوئی چال نہ ہو۔ انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بھی کبھی شیطانی خیال آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو انہوں نے جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو شیطان ظاہر ہو گیا اور ہنسنا شروع کر دیا۔ کہتا ہے عبد القادر جیلانی میں نے تم پر بڑا سخت وار کیا تھا لیکن تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا یار یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انہوں نے کہا مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو میں نے دوبارہ وار کیا نا، یہ اس سے 100 گنا زیادہ یا اس سے بھی کئی گنا سخت تھا جو دوبارہ تجھ پہ میں نے حملہ کیا ہے، تو وہ سے بھی بچ گیا۔ اگر تو کہتا نا ہاں میرے علم نے مجھے بچا لیا تو پھر بھی تیرا کام ختم ہو جانا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے اللہ نے بچا لیا، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ کوئی بندہ بول سکتا ہے نہ کوئی عمل کر سکتا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے اور نیت صحیح رکھنی چاہیے۔ تو یہ واقعہ بھی ظاہر کر رہا ہے کہ جو لوگ اپنے مریدوں کو یا جو پیر اپنے مریدوں کو کہتے ہیں جی تمہیں ساری نمازیں معاف ہیں، اب جو میں تمہیں بخشوا لوں گا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ ہمارے جو مسلمانوں میں بھی پھر وہی باتیں آ گئیں یہودیوں والی۔ اور وہ مفتی سعید صاحب کا میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہودی بہت برے لگتے ہیں لیکن ہمیں یہودیت بڑی پسند ہے۔ یعنی یہودیت پسند ہونے کا مطلب ہے کہ جیسے یہودی کرتے تھے، جو یہودیت تھی، ہم وہ سارے کام تو کر رہے ہیں یہودیوں والے۔ یہودیت ہمیں پسند ہے لیکن ہمیں یہودی بہت برے لگتے ہیں کہ ہم یہودیوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس سے مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جھوٹی آرزوؤں سے بچائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ قرآن اور حدیث میں ہے، جو قرآن اور سنت میں ہے، ٹھیک ہے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی جھوٹی کہانیاں اور جھوٹی آرزوؤں سے ہمیں بچائے، اور جو صحیح علم ہے وہ ہمیں اللہ تعالی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ۔